سب سے پہلے اسپیکر صاحب بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں، تو میں اس پہ اپوزیشن کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس میں بحث میں آئی ہے وہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے اوپر آئی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جناب اسپیکر کہ ہمارا جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے وار آن ٹیرر کی، اور میں جب ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ میں جاتا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ 20 سال میں کیا کوئی ویسٹ میں کوئی ہمارے جو نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ ہے، وہ کہیں اس کے حق میں کوئی کتاب لکھی گئی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا کوئی انٹرنیشنل فلم بنی جس میں ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہو؟ جواب ہے نہیں۔ کیا جو انٹرنیشنل اخباریں ہیں یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر ہمارا بیانیہ آتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت وجوہات ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی کا جو بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان کا ایکسٹرنل پبلسٹی کا بجٹ 21 ارب روپیہ ہے، اور میں اس میں ہالی ووڈ کا وہ علیحدہ بجٹ ابھی شامل نہیں کر رہا، جو وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی، جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کریٹ کی گئی، اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی۔ اس میں جو ہمارے ہاں جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو کوسچن کیا گیا، ہمارے ہاں خصوصاً بلوچستان سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا گیا، اور تو اور چھوڑے جناب اسپیکر، جب ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوئے تو 3.5 منٹ میں 3 لاکھ سے زیادہ جو ٹویٹس ہیں وہ احمد آباد بھارت کا جو آئی ٹی سینٹر ہے وہاں سے کی گئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے۔ اور یہ جو چترالی صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے، جو موجودہ دنیا ہے یہ اوپینینز کی دنیا ہے، وار آف اوپینینز۔ ہم اپنی اوپینین، اپنا نیریٹو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کس طرح لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں، یہ اصل لڑائی ہے، اور یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی۔ اور اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہاں پہ ہم پہنچے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلی حکومتوں نے مسلسل جو انفارمیشن منسٹری کے ادارے ہیں ان کو ایک ایسے محکمے بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد صرف ووٹروں کو نوکریاں دینا تھا۔ انفارچونیٹلی صرف پی ٹی وی کے اندر 2200 لوگ 10 سالوں میں بھرتی کیے گئے، اور جناب اسپیکر ان کو کیسے بھرتی کیا گیا؟ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی ہوئے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ڈیلی ویجز سے انہیں ایک کمیٹی بنی یہاں پہ، انہوں نے ان کو کنفرم کر دیا۔ 32 کروڑ روپیہ پی ٹی وی ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہا ہے، اور ان میں 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ ذمہ کوئی کام لگا سکے۔ آپ نے پوری کارپوریشن بٹھا دی۔ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں آج منسٹر ہوں، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ، ہمارے سارے جو منسٹر ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم اپنے محکموں میں اپنے ہر پولنگ اسٹیشن سے 10-10 15-15 لوگ اٹھائیں، ان کو بھرتی کر دیں، اس کے بعد ہم الیکٹیبل ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آپ کی اے پی پی پوری بیٹھ گئی، آپ کی پی ٹی وی کارپوریشن آپ نے پوری بٹھا دی، آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا، آپ نے اسٹیل مل کو بٹھا دیا، اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب اسپیکر۔ یہ ہے وہ لیگیسی جو انفارچونیٹلی ہم نے انہیرٹ کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فائنانس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس وار کی طرف آگے بڑھیں۔ انفارمیشن منسٹری کو بدقسمتی سے جناب اسپیکر پچھلی حکومتوں نے مسلسل
सिर्फ रूलिंग पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन बना दिया। हमने इसका जो दर्जा है उसको रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के बजाय स्टेट के स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। हम इसको एलिवेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इदारों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगस्त में 14 अगस्त को चूंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है, हमारा ख्याल था 14 अगस्त को करेंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला अगस्त के पहले हफ्ते में जनाब स्पीकर हमारा पीटीवी मुकम्मल एचडी हो जाएगा और पहली बार पाकिस्तान के लोग पीटीवी को एचडी के ऊपर देख सकेंगे। इसके साथ एपीपी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जनाब स्पीकर, उसको हम एक मुकम्मल एएफपी और रॉयटर्स की सतह के ऊपर ले जा रहे हैं। उसको हम डिजिटल मीडिया न्यूज एजेंसी क्रिएट करेंगे और एक वर्ल्ड क्लास न्यूज एजेंसी इंशाल्लाह अगस्त में अपना काम शुरू करेगी। तीसरा बड़ा रिफॉर्म आपके सामने इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान की प्रोग्रामिंग की सूरत में आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि रेडियो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर के ऊपर हम डिजिटलाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगस्त के महीने में रेडियो पाकिस्तान की नई जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपके सामने आएगी। जनाब स्पीकर, यहां पर जो कुछ और अहम बातें हुई उनमें एक सबसे अहम बात यह की गई कि हमारे यहां जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है उसको खतरा। ये एक मुसलसल एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को सहारा दिया जा रहा है यहां के कुछ एलिमेंट्स की तरफ से। मैं वार्न करना चाहता हूं अपोजिशन को, इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो नेक नियति के ऊपर मबनी होगा। हमारे कुछ सहाफी दोस्तों का क्रिटिसिज्म भी नेक नियति के ऊपर मबनी होगा, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान की सहाफती तारीख में सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। ये रिकॉर्ड 39 हमलों में 32 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून के दौर में 18 हमले हुए जिनमें 14 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए और पीटीआई के दौर में 8 हमले हुए हैं। और फर्क क्या है? फर्क यह है जनाब स्पीकर कि तमाम जो पीटीआई के दौर में मुकदमे हुए हैं जिनमें मर्डर्स हुए हैं, तमाम के तमाम में तफ्तीश हुई और तमाम के तमाम में वो जो मामलात हैं उनके मुजरम पकड़े गए और वो अदालतों के सामने। बदकिस्मती से जो 2 सहाफी मर्डर हुए और उनके बारे में हमें अब तक कुछ पता नहीं चल सका, वो एक नौशेरो फरोज में हुआ और एक सखर में हुआ। और मैं अपनी बहुत ही मोहतरम कुलीग शाजिया मरी से कहूंगा, उनसे ज्यादा तो सिंध गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है, तो वो मेहरबानी करें और हमें बताएं कि अजीज और अजय ललवानी का जो मर्डर हुआ उसके कातिल कौन है। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी हमसे पूछता है, तो हम शर्मिंदा होते हैं सिंध हुकूमत की इस कारकर्दगी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप ये पता करेंगी और बताएंगी कि ये सारा कुछ जो हुआ ये कैसे हुआ। जहां तक एक ओवरऑल पिक्चर का ताल्लुक है, जो पीडीएमए का जो हम मसवदा बनाना चाहते हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि मेरी बहुत ही मोहतरम कुलीग मरियम औरंगजेब, जिनका मेरा बहुत ही एहतराम है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपने एक पूरी कैंपेन चलाई पीडीएमए के ऑर्डिनेंस के ऊपर, बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। सो बहैसियत एक मेंबर नेशनल असेंबली के और बहैसियत एक इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान के, उनको चाहिए यह था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और पीटीआई की हुकूमत से माफी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। और यही मैं कुछ उनके दोस्तों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इश्तिहार भी दिए कि उनको भी चाहिए था कि जब आप फेक न्यूज साबित हो गई तो उसके ऊपर माफी मांगे। अब जनाब स्पीकर, मसला क्या? मसला यह है, फेक न्यूज आती है, मैंने आपके सामने रखी, जो मामलात हिंदुस्तान से चलते हैं, हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहां पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। अभी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त बात कर रहे थे कि पीटीएम के नैरेटिव के ऊपर बात नहीं होती। आपको स्टेट मीडिया की क्या जरूरत है जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपके पीछे खड़ा हो जाता है?
مجھے آپ بتائیے سویس لندن میں ایک ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی روایات کے امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے، خیبر پختونخوا کے جو دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ لندن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں، کوئی ان میں پختون شامل نہیں ہے، کوئی ان میں کے پی کا بندہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کے رائٹ اپس کو، ان کی گفتگو کو لندن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے لندن کی اخباریں یا لندن کا میڈیا یہ کام مفت میں کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ، یہ مفت میں ہو رہی ہے؟ یا امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفت میں چھپتے ہیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن نہ دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 250 سے زیادہ ہمارے اپنے چینلز ہیں، 43 سے زیادہ بیرونی چینلز ہیں، یہ تمام انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت کے اندر، ہمارے ہاں اپوزیشن کے اندر ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ جی میں نے پہلے لیا، یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے، نیکسس آف ایول جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، آج ہمارے دوست بات کر رہے تھے، آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دہراتے ہیں؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفارمیشن کو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی تحقیقات گزاشت ہے وہ ہم کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی بات ہوئی ہے اور پی ایم ڈی اے کی، ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے، ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ انیشیٹوز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں۔ میں صرف دوبارہ اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا، ذرا ہمت کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ۔ بہت شکریہ۔